اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین و سامعین، آج کے درس قرآن میں ہم سورۃ بقرہ کی آیات 17 تا 20 ان پر گفتگو کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی ہیں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے اور گمراہی ہی پر اڑ گئے ہیں اور جم گئے ہیں اور ڈٹ گئے ہیں۔ ان کے دو مثالیں بیان کر کے ایک تو داخلی اسباب کا پتہ دیا ہے کہ ان کی داخلی کیفیت کیا ہے، اندر ان کے کیا چل رہا ہے، مثال کے ذریعے سے ان کی حالت کو بیان کیا ہے۔ اور دوسرا کہ خارج میں ان کی ترجیحات کیا ہیں یا خارجی اسباب کیا ہیں ان کے اس ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدنے کے اور گمراہی پہ ڈٹ جانے کے اور گمراہی کو اختیار کیے رکھنے کے اسباب، خارجی اسباب کیا ہیں یا خارج میں ان کے کیا چل رہا ہے، تو کیسی صورتحال ہے۔ تو ان دو مثالوں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں وہ آیت پڑھ کے اس کی تشریح موقع بموقع تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ ان کی مثال ایسی ہے، ایک شخص ہے الذی جس نے استوقد نارن آگ جلائی۔ اب آپ آگ کس لیے جلائیے؟ تاکہ روشنی ہو، ہاں جی، گرد و پیش اس کا روشن ہو جائے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے اس کا نور سلب کر لیا، اس کی آنکھوں کے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ لو جی، آگ جلائی تھی روشنی کے لیے لیکن اپنی آنکھوں کی روشنی سلب کروا بیٹھا، اب کیا ہے، اس کے لیے تو اندھیرے کا اندھیرا ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس کو چھوڑ دیا تاریکیوں میں، ظلمات میں، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب یہ مثال دے کر جو آگ جلانے کا عمل ہے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یقیناً تمہارے پاس نور آ گیا ہے، روشنی آ گئی ہے، و کتاب مبین، اور وہ روشنی جو ہے وہ کتاب مبین ہے، ایسی روشن کتاب جو اپنا پیغام آپ ہے، جو اپنی تشریح آپ ہے، جس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بھئی یہ قرآن ہدایت پانے کے لیے بڑی آسان کتاب ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے، اس پہ غور کرے، اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لے، تاریکی کو چھوڑ دے، نور کو اختیار کر لے اور گمراہی کو ترک کر دے، ہدایت کا راستہ اختیار کر لے، ہے کوئی؟ یہ قرآن مجید تو اعلان کر رہا ہے اور بلا رہا ہے اپنی طرف۔ تو یہ مثال ہے کہ قرآن مجید آ گیا اور اس نے لوگوں کو، دلوں کو منور کر دیا، ہاں جی، ذہنوں کو روشن کر دیا اور آسمانی ہدایت ان کے سامنے پیش کر دی اور انہیں کامیابی کا راستہ دکھا دیا، اور ایسا راستہ کہ جس میں سب کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیابی صرف ایک طبقے تک محدود نہیں ہوتی، نعمتیں صرف ایک طبقے کا مقدر نہیں بنتی، آسائشیں، آسانیاں اور نجات صرف ایک طبقے کا مقدر نہیں ہوتی،
بلکہ وہ سب کے لیے عام ہوتی ہے۔ یہ ایسی تعلیم آئی جس نے تمام انسانوں کو برابر قرار دیا، اور اس تعلیم نے یعنی ہر طرف اجالا کر دیا، روشنی کر دی۔ اب اس سے اخذ و استفادہ کون کریں گے؟ جن کا دل روشن ہوگا، جو پہلے سے تیار بیٹھے ہوں گے، یا جن کے دل میں بات اتر جائے گی، یا جو اپنے تعصبات سے آزاد ہو کر سوچیں گے، جو اپنے مفادات کو ترک کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کریں گے، اور جو اللہ کے مقابلے میں ہر نعمت سے، ہر خوبی سے، ہر بڑائی سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں گے، جی وہ تو آ جائیں گے، قرآن مجید کو تھام لیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لیں گے، اور اس تعلیم پر ایمان لے آئیں گے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بدل لیں گے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پہ تیار ہو جائیں گے، یہ ہوں گے۔ لیکن جن کو مفاد عزیز ہو، جن کو اپنا مقام عزیز ہو، جی جو مفت خورے ہوں، جنہیں منصب میراث میں آئے ہوں، اور جن کو مفادات موروثی طور پہ حاصل ہو گئے ہوں، اور جو پیدائشی طور پر لوگوں کی توجہات کا مرکز ہوں، اور حکمرانی جن کی عادت بن چکی ہو، اب وہ کیسے اس کو ترک کریں؟ وہ تو اس کی آواز سنتے ہی ان کا تو دماغ گھوم جائے گا، اور ان کے اندر اندھیرا چھا جائے گا، وہ اپنے مستقبل کو تاریک محسوس کریں گے، چونکہ یہ ساری چیزوں کو ترک کر کے اللہ کی حاکمیت اور بالادستی کو انہیں تسلیم کرنا ہوگا۔ چنانچہ یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ بھی ایک آدمی نے آگ جلائی اپنے لیے کہ وہ روشنی ہو جائے، اپنے لیے نہیں بلکہ روشنی کر دی اس نے، تو روشنی سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جن کی آنکھیں ہوں گی، جو دیکھ سکیں گے، جی جنہیں نظر آئے گا، تو وہ تو پہچان لیں گے کہ کون سی چیز کس جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، اور کیا چیز پڑی ہوئی ہے، اور کدھر جانا ہے، راستہ کیسے اختیار کرنا ہے، وہ پہچان جائیں گے۔ لیکن جن کی نظروں کی بصارت اللہ چھین لے، اب یہ بھی ایک نازک مقام ہے، پچھلی دفعہ بھی میں نے تشریح کی تھی جب ختم اللہ علی قلوبہم آیا تھا، تو ابتدائی طور پہ میں یہ بات عرض کر دوں، بار بار یہ آئے گی کیونکہ ہمارے ذہنوں کے اندر بھی یہی چیز بڑی پختہ ہو کر گھسی ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کی بصارت سلب کر لی، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ہے نا جی۔ لیکن فعل تو اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہمیں فرق کرنا ہوگا کہ ایک تو ہوتا ہے فاعل حقیقی، خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، یہ ہے اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی کہ اللہ ہی نے یہ کام کیا ہے۔ ایک فعل اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے نتیجہ فعل ظاہر کرنے والے کے اعتبار سے، کہ کام کسی نے کیا، نتیجہ اللہ نے ظاہر کیا، تو وہ یہ جو اس نوعیت کے جن پہ ہمارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اگر اس فارمولے کو اس کے اوپر اطلاق کر لیں تو پھر وہ سوال پیدا نہیں ہوتا، پھر انسان کے عمل کی طرف ہی توجہ جاتی ہے۔ تو جیسا کہ ختم اللہ علی قلوبہم کی بات آئی تھی کل کہ پچھلے درس قرآن میں، تو وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ ان الذین کفروا، یعنی جن لوگوں نے کفر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان پر، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، جی، یعنی کفر کرنے کا فیصلہ انہوں نے پہلے کیا، اور اس کفر کا نتیجہ اللہ نے بعد میں ظاہر کیا۔ اسی طرح یہاں پہ بیان ہو رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، گمراہی پہ پکے ہو گئے، ڈٹ گئے اور وہیں پڑے رہے، تو ان کی بصارت کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا، یعنی اللہ نے بصارت کو سلب کر لیا کہ گویا اللہ نے ان کے نتیجہ فعل کو ظاہر کر دیا۔ نتیجہ فعل یعنی فعل ان کا کیا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی، ہاں جی، گمراہی پہ وہ ڈٹ گئے،
اور گمراہی ہی کو اختیار کیا، ہدایت کے بدلے میں اللہ نے ہدایت نازل فرمائی اور وہ گمراہی پہ ڈٹ گئے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے پھر کہ ان کو الٹا ہی نظر آنا ہے، یعنی ان کو ہدایت گمراہی نظر آئے گی، گمراہی ہدایت نظر آئے گی۔ وہ اپنی گمراہی پہ ڈٹے رہیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم پیش کر رہے ہیں، جو سراسر ہدایت ہے اور اللہ کی طرف لے کر آئے ہیں اور لوگوں کے اندر سرایت کر رہی ہے، اس کو وہ سمجھیں گے کہ یہ گمراہی ہے۔ تو یہ مثال ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، انہوں نے آ کے روشن کر دیا ہر طرف، اور ہر چیز کو صحیح طور پہ دیکھنا اور پہچاننا اس تعلیم کے نتیجے میں ممکن ہو گیا۔ لیکن انہوں نے چونکہ اپنی ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو ترجیح دی، اس لیے یہ اس ہدایت سے، اس روشنی سے استفادے کی صلاحیت ہی سے محروم ہو گئے۔ ہاں جی، اللہ نے ان کی بصیرت سلب کر لی، تو وہ ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے اور کہاں پڑے رہ گئے؟ تارکہم فی ظلمات، وہ اپنی تاریکیوں ہی میں مگن ہے، اسی میں خوش ہے، انہی کو پروان چڑھانے کے متمنی ہیں، انہی کو دنیا پہ نافذ رکھنے کے خواہش مند ہیں، اور ان کی ساری توانائیاں اور کوششیں اور ذہنی صلاحیتیں اس پہ صرف ہو رہی ہیں کہ وہ گمراہی موجود رہے، اور کیونکہ اس گمراہی کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہوئے ہیں، اور ان کا مقام جو بلند مقام اور اسی طور پہ ان کو حاصل ہے وہ اسی گمراہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر اسلام کی تعلیم آ جائے تو تمام انسان برابر ہو جائیں۔ ہاں جی، تو اس لیے یہ لا یبصرون، دیکھنے ہی کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں کہ قرآن مجید کے پیغام میں ان کے لیے بھی کیا کیا کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، ان کے لیے کیا کیا مستقبل کے آگے چل کے ان کو کیا نعمتیں حاصل ہونے والی ہیں، ہاں جی، کیا عزتیں حاصل ہونے والی ہیں، کیا سرفرازیاں حاصل ہونے والی ہیں، کیا حکمرانیاں حاصل ہونے والی ہیں، کیا معاشی وسائل حاصل ہونے والے ہیں۔ یہ بات سمجھنے ہی سے عاجز آ گئے ہیں، کیونکہ چھوٹے پر آمادہ ہو گئے۔ ہاں جی، انہوں نے چھوٹی چیز کو، کم تر اور ادنا چیز کو، جو گمراہی وہ جو جس پہ پڑے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے انہیں مفادات حاصل ہو رہے ہیں، اس پہ انہوں نے اکتفا کر لیا ہے، اور قرآن مجید کی ہدایت کے اندر جو وسیع کامیابیاں، حکمرانیاں، سرفرازیاں چھپی ہوئی ہیں، وہ ان کو دیکھنے کی صلاحیت ہی سے محروم ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، یہ ان کی داخلی کیفیت ہے، یہ طاقتور طبقات، معاشرے کے طاقتور طبقات، یہ ان کی داخلی کیفیت ہے کہ انہوں نے ترجیح بنا لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، سٹیٹس کو کے محافظ بن گئے اور اسلام کے تابع ہونا گوارا نہ کیا۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اور دوسری بات، اب دوسری مثال ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ خارجی طور پر جو قربانیاں دینی پڑنی ہیں، ہاں جی، اس راہ کے اندر، اسلام کی راہ کانٹوں بھری راہ ہے۔ آغاز میں بڑی قربانیاں دی صحابہ اکرام نے، بہت ماریں کھائیں، ہاں جی، گھر بار چھوڑے، مالی نقصانات برداشت کیے، ایون ہاں جی عزتوں کو داؤ پہ لگایا، ہاں جی، اور اجنبی بن گئے جس معاشرے کے اندر ان کی ایک عزت تھی، مقام تھا، احترام تھا، وہ سارے کا سارا معاشرہ ہی مخالف ہو گیا۔ ہاں جی، ان کو ان سب چیزوں کی قربانی دینا پڑی، لیکن ان کا یقین تھا کہ یہ تعلیم اتنی طاقتور ہے کہ یہ مستقبل اس کا ہے، ہاں جی، اور اس کے ساتھ وابستہ ہو کر ہم اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو گئی ہے، تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے مقابلے میں ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات انہوں نے فیصلہ کر لی تھی، اور جو فیصلہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنتے چلے گئے، وہ بڑے پکے ہو گئے اور اپنے اس پیغام کے ساتھ وابستہ رہے۔ اس کے لیے ان کو پھر ہلا نہیں سکی کوئی چیز، ہاں جی، کوئی ان کے اوپر آفت، کوئی ان کے اوپر مشکل،
کوئی ان کے لیے تکلیف نہ رہی جب اللہ کی رضا ترجیح بن گئی۔ اب اس کی مثال دیکھ لیجئے، فرمایا کہ او کصیب من السماء، ہے نا، یا دوسری مثال ہے کہ آسمان سے بارش ہو، فیہ ظلمات، اس کے اندر ہوں تاریکیاں، و رعد و برق، ہاں جی، اور وہ کڑک ہو اور بجلی کی چمک ہو۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، بارش میں تو رحمت ہوتی ہے، ہاں جی، وہ تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، ہاں جی، حیات، پیغام حیات ہوتی ہے، ہاں جی، وہ حیات لے کر آتی ہے۔ چنانچہ بارش تو ہے رحمت اور خوبی، لیکن اس کے اندر خدشات بھی ہیں، ہاں جی، تاریکی چھا جاتی ہے، وہ خوف زدہ کر دیتی ہے بندے کو۔ بادل آتا ہے تو یکدم، ہاں جی، روشنی ختم ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ بجلی کڑکی، اتنی آواز کڑک آئی، اور پھر بجلی چمکی، وہ آنکھوں کو چندھا دیا اس نے۔ تو یہ سارے کا سارا یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ جب کڑک آئی تو ایک دم خوف طاری ہو گیا، اور موت کے ڈر سے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی۔ تو واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تعالیٰ سارے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ اسلام کی دعوت آئی، ہے تو وہ رحمت، اس کے اندر نشو و نما کا سامان ہے، اور اس کے لیے انسانیت کی بھلائی کا سامان ہے، اور خود جو ایمان لے آتا ہے اس کی سرفرازی ہے، اس کی سربلندی ہے، انہیں عزت ملنے والی ہے، اور انہیں کامرانیاں حاصل ہونے والی ہیں اس دنیا کے اندر بھی، آخرت میں بھی ملیں گی لیکن اس دنیا کے اندر بھی۔ تو لیکن یہ آزمائشوں کے بغیر نہیں ہے، ہاں جی، آزمائشیں آتی ہیں، بعض اوقات تاریکی چھا جاتی ہے، پتہ نہیں کامیابی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، وہی چند لوگ ہیں، ان کے اندر اضافہ ہی نہیں ہو رہا، ہاں جی، اور ستائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو ان سے جان ہی نہیں چھوٹتی۔ چنانچہ یہ ایسے اسباب ہیں کہ جو مایوسی پیدا کرتے ہیں، گرج اور چمک یعنی تشدد اور تکالیف اور مصائب اور گھروں سے ہجرت، ہاں جی، اور طوفان، ہر طرف سے دھتکار اور پھٹکار اور مخالفین کی یرغار، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو راستے کو مشکل بنائے ہوئے ہیں۔ تو جو تو ہیں صاحب ایمان، ان کا ایمان تو بڑھتا ہے اس سے، لیکن جو مفاد پرست ہیں، دنیا پرست ہیں اور طاقت پرست ہیں اور سٹیٹس کو کے حامل ہیں، ان کی جان نکل جاتی ہے ان آزمائشوں سے، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی آزمائش دیکھی نہیں ہوتی، وہ تو پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں نعمتوں کے اندر پلتے ہیں اور نعمتوں کے ساتھ جیتے ہیں اور اسی طرح سے مر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے لیے تو ہوتی ہے یہ پیغام موت، لیکن اہل ایمان کے لیے ہوتا ہے ایمان میں اضافہ۔ پھر یہ فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، ہاں جی، قریب ہے کہ یہ جو بجلی کی چمک ہے تو وہ ان کی بصارت ہی کو سلب نہ کر لے، ہاں جی، آنکھیں چندھا جاتی ہیں، بصارت سلب ہو جائے تو وہ دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو اسلام کے اندر تھوڑا بہت کامیابیاں ان کو نظر آتی ہیں تو مشکلات یا اپنے مفادات کو ترک کرنا یہ ان پر اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ اسلام کی کامیابیاں ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اور جب مفادات کی پٹی آنکھوں کے اوپر چڑھ جاتی ہے تو پھر اسلام کے پیغام میں کامیابیاں دیکھنے کی صلاحیت ہی سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو کلما اضاء لہم وشوفی ہے کہ جب تو ہوگی روشنی، امید بندی کہ بھی یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی، ہاں جی، اسلام غالب آ جائے گا، مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ ہاں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج تم یہ کلمہ پڑھ لو اور میرے ساتھی بن جاؤ تو کل کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گی،
ہاں جی، ان کے تاج تمہارے سروں کے اوپر ہوں گے اور ان کی سلطنتیں اس پر تمہاری حکمرانی ہوگی. یعنی اتنا بڑا خواب دکھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بیچارے مکے کے اندر حکمرانی کرنے والے یہ اس خواب کو دیکھنے کی صلاحیت ہی سے محروم تھے. ہاں جی، جس کسی کو وہ خواب اچھا لگا تو ساتھ چل دیے. لیکن جب پھر یلغار پڑی اور سردار جناب آ گئے اٹھ کے، او تم کدھر چلے گئے ہو اور کیا تم نے غلط فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر دبک گئے. ہاں جی، کلما ازا لہم مشوف ہی ہے کہ جب روشنی ہوئی تو اس میں تھوڑا سا چل لیے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب تاریکی چھا گئی تو رک گئے اور بیٹھ گئے اور اپنے پرانے نظام ہی کے ساتھ وابستہ ہو گئے. پرانے سرداروں کے ساتھ ان کی محفلوں میں جا بیٹھے. ہاں جی، وہاں پہ پھر اسلام کے خلاف جو باتیں ہوئیں، ہاں جی، ان میں ہاں میں ہاں ملائی اور اپنے اس گندے اور غلیظ خیال کو پختہ کیا کہ یہ چند لوگ ہیں اٹھے ہیں اور خود ہی اپنا تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے. ہاں جی، تو یہ اسلام کی کامیابیاں نہیں دیکھی انہوں نے. جب اگر نظر پڑی تو ساتھ ہو لیے، لیکن جب واپس پلٹے اپنے سرداروں کی طرف اور اپنی اکثریت کی طرف اور پھر یعنی اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے. تو یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جی، جو فیصلہ نہیں کر پاتے، جی، جو صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، وہ کہاں اس لائق کہ اسلام جیسی عظیم الشان تحریک کے دست و بازو بن سکیں. یہاں تو وہ آتا ہے کہ جو سودا کر کے آئے، نا جی، سب کچھ بیچ کے آئے، جو اپنی ترجیح اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو بنا کے آئے، تو وہ کامیاب ہوتا ہے. پھر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت ہی سلب کر لیتا ہے. تو لیکن اللہ نے ایسا چاہا نہیں ہے. اللہ نے تو یہ چاہا ہے کہ سارے لوگ اسلام کی تعلیم کی صداقت پر ایمان لے آئیں. ہاں جی، اسلام سے کے فوائد سے متمتع ہوں اور اسلام جو خواب دکھاتا ہے وہ سارے خواب اپنے ذہنوں میں سجا لیں اور ان کے لیے جینا سیکھ لیں، ان کے لیے قربانی دینا سیکھ لیں. اور کوئی قربانی ان کے لیے قربانی نہ رہے، بلکہ اس قربانی میں بھی ان کو لذت آنے لگ جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کو پورا کرنا ہے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر رہنا ہے اور تمام چھوٹے گرے پڑے انسانوں کو سر بلند کرنا ہے، انہیں معزز بنانا ہے اور پوری اس کلمے کے اوپر انسانیت کو جمع کرنا ہے اور سب کو حقوق دینے ہیں. جب یہ چیزیں آپ اختیار کر لیں ایک نصب العین کے طور پر، تو اس کی مشکلات بھی پھر مزہ دیتی ہیں. ہاں جی، وہ بھی آسانیاں بن جاتی ہیں، ان کو برداشت کرنا بھی ایک اعزاز بن جاتا ہے. تو اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت سلب کر لیتا، لیکن اللہ نے ایسا چاہا نہیں ہے. اللہ نے چاہا ہے کہ میں نے پیغمبر بھیجا ہے تو سارے اس کے دست و بازو بن جائیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ اپنا کن کہہ کے بھی ساری انسانیت کو مسلمان بنا دے. اللہ اس چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ نے قدرت کا یہ استعمال انسانوں کے لیے رکھا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کے لیے زندگی بنائی ہے آزمائش اور انتخاب کا دیا ہے اختیار. اب آپ کے بس میں ہے کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. اور اگر اللہ کی تعلیم کے سامنے سر جھکانا اور اس کا جھنڈا بلند کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننا اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانا اور پھیلانا، یہ آپ کا فیصلہ ہے تو یقیناً صحیح فیصلہ ہے. ہاں جی، اگر مفاد کا بندہ بن کے رہنا ہے، لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا ہے، ان پر اپنی حکمرانی چلانی ہے اور ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں اور ان کو پیچھے دھکیلنا ہے، میرٹ کو پامال کرنا ہے، حقوق انسانی برباد کرنے ہیں، تو یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے، لیکن یہ برا فیصلہ ہے. اس میں نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.